أفضل من لسان يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہم پڑھ رہے تھے یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی پگدامن عورت یا پگدامن مرد پر جو ہے وہ تہمت لگا لے تو اس کے بارے میں حد قذف 100 کوڑے لگا لیے جائیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کیا کیا تھا، ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر کسی نے کسی میت پر جو ہے یعنی مرے ہوئی شخص پر جو ہے تہمت لگا دی تو اس کے بارے میں حد قذف کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ اگر زندہ انسان کی نسب میں جو ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو پھر زندہ انسان جو ہے میت کی تہمت لگانے کی وجہ سے حد قذف کا دعویٰ کر سکتا ہے. آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک ماں جو ہے وہ محسنہ تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، اس پر کسی نے جو ہے تہمت لگائی تو اس کا خواہ بیٹا یعنی اس کا بیٹا کافر ہو یا غلام ہو، لیکن جو ہے تو پھر بھی ان کو حد قذف کا مطالبے کا حق حاصل ہے. کیا ہے حاصل ہے؟ اگر سے بیٹا جو ہے محسن نہیں ہے کیونکہ وہ تو غلام ہے نا، وہ تو کافر ہے. یعنی اگر کسی کا ماں جو ہے وہ محسنہ ہے، بالکل محسنہ کی شرائط موجود ہے اس کے اندر، جو 7 شرائط ہم نے پڑھ لیے تھے، اور بیٹا جو ہے وہ کافر ہے یا غلام ہے، تو کافر یا غلام جو ہے وہ تو محسن کی شرط میں موجود نہیں ہے. تو بیٹا جو ہے جس کی نسب میں جو ہے وہ اس ماں کی تہمت لگانے کی وجہ سے جو ہے داغ لگ رہا ہے اس کی نسب پر، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، اس پر حد قذف جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہوگا کہ بیٹا ہی محسنہ، بلکہ اس کی ماں کی محسنہ کے لیے جو ہے یہ کافی ہوگا کہ وہ محسنہ، تو پھر بیٹے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ماں پر جو انتقال کر چکی ہے اس کے لیے حد قذف کا دعویٰ کر سکے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کی نسب میں جو ہے وہ داغ آ رہا ہے. وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنًا، اور اگر مقصود جو محسنہ ہو، جازت تو جاز لابن الکافر، کافر بیٹی کے لیے، والعبد، اور اس طرح کافر غلام بیٹی کے لیے، ان یطالب بالحد، کہ وہ حد کا مطالبہ کرے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کیا ہو اکانی جو ہے اپنے غلام کے آزاد ماں پر جو ہے، اکانی جو ہے اپنے آزاد غلام کی ماں پر جو ہے، یا اپنے غلام کی آزاد ماں پر جو ہے وہ تہمت لگائی. کیا کر لیا؟ تہمت لگا لی. تو غلام کے لیے آقا پر حد قذف لگانے کا حق حاصل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ کیا یہ غلام جو ہے آقا پر جو ہے وہ حد قذف نہیں لگا سکتے. صحیح ہے یا کیوں؟ کیونکہ آقا کا احترام لازم ہے اور حد قذف میں احترام نہیں ہوتا تھی، اسی وجہ سے. ولیس للعبد، اور غلام کے لیے جائز نہیں ہے طالبہ کہ وہ مطالبہ کرے مولا ہو اپنے مولا پر حد قذف کا بھی، قذف امی الحرہ، اپنی ماں، اپنی آزاد ماں کے حد قذف کی وجہ سے اپنے مولا پر قذف کیا حد قذف لگانے پر کیا کیا جائے گا؟ مطالبہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے کیا کر دیا زنا، یعنی کہ ایک کہا پر زنا کا تو بعد میں جو ہے اس نے رجوع لیا، سمجھ گیا، تو یہ رجوع قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھے؟ ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ جو ہے وہ ویسے ہی انکار کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ حد قذف لگانا جو ہے یہ مقذوف ہو، یہ جو ہے یہ کسی حقوق العباد کا حق ہے، تو حقوق اللہ میں رجوع اگر کیا جائے تو حد ساقط ہوگا، لیکن حقوق العباد میں اگر رجوع کیا جائے تو وہ حد ساقط نہیں ہوگا. دیکھو وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ، اگر اقرار کر لے تہمت ثم رجع، پھر رجوع کرے، لم يقبل رجوع، تو اس کا رجوع قابل قبول نہیں ہو، پھر بھی اس پر حد قذف کو لگایا جائے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو عربی کو کہہ دیا نا، کسی نے عربی کو کہہ دیا اے نبطی، اے نبطی. نبطی جو ہے یہ ایک عجمی جو ہے وہ قوم ہے، سمجھا کہ ایک عجمی قوم ہے. تو کیا ہوتا ہے یہ عربی جو ہے یہ لوگوں کو جب عجمی کہہ دیا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے، سمجھا. تو یہ ایک قسم کی عرب لوگوں کے لیے ایک جو ہے ایک قسم کی کیا ہوتا ہے گالی ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے عربی کو کہتے اے نبطی، سمجھا اے نبطی، تو اس پر حد قذف ہو حد نہیں لائے گا، کیونکہ یہ تو حد قذف نہیں ہے، تو البتہ اس پر تعزیر لگائی جا سکتا ہے. ومن قال لعربی، اگر کسی نے کہا تھا عربی آدمی کو یا نبطی، اے نبطی، لم یحد، اس پر حد قذف کو نہیں لگایا جائے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو کہہ دیا اے آسمان کے
پانی کی بیٹے، اے آسمان کے پانی کی بیٹے، سمجھ آ گیا؟ تو یہ بھی حد قذف نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے یعنی کہ شاید جو ہے بعض معاشرے میں جو ہے یہ گالی سمجھی جاتی ہے، لیکن گالی کے باوجود بھی یہ اس پر حد قذف نہیں لگایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے آسمان کی بیٹی کا مطلب یہ ہے کہ تو سخاوت میں جو ہے پانی کی طرح ہے، سمجھے؟ بارش کی طرح ہے، جس طرح بارش جو ہے بغیر کسی اس کے ہر جگہ پر کیا ہوتا ہے اپنے قطرے کیا کرتے ہیں ڈالتے ہیں نا، تو اس طرح آپ بھی جو ہے سخاوت میں ہے۔ اور دوسری جو بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ہے قریشی لوگوں کو آسمان کا پانی کہا ہے، سمجھ آتے؟ تو وہ تو ایک اس کو کیا نہیں ہونی چاہیے، قذف نہیں ہوگا۔ ومن قال الرجل، اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو کہا یا ابن عما السماء، اے آسمان کے پانی کے بیٹے، فلیس بقاسم، تو یہ قذف و تہمت لگانے والا نہیں ہوگا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس کی چچا یا ماموں یا اس کی ماں کی شوہر کی طرف منسوخ کرے تو یہ بھی تہمت تو نہیں ہوگی، کیونکہ ان سب لوگوں پر، ماموں پر، چچا پر، ان سب پر، اور اس طرح اپنے ستیلے باپ، سمجھا کہ یہ سارے باپ کے درجے میں ہوتے ہیں نا، کیا ہوتے ہیں العم و سن و ابی، صحیح ہے؟ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ بھی قذف نہیں لگائی، یہ نہیں ہم سمجھے کہ اس نے تو جو ہے وہ تہمت لگائی، نہیں، بلکہ یہ تو ایک قسم کا کیا ہے وہ ہے الخال اب، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخال اب، کہ ماموں بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تربیت میں جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ وَإِذَا نَسَبُوا، اگر کسی کو منسوب کیا جائے الی عمہ، اس کے چچا کی طرح، اور الی خالہ، یا اس کی خالہ کی طرح، خواہ ماموں کی طرح، اور الی زوج امہ، یا اس کی ماں کے شوہر کے، فلیس بقاذف، تو پھر یہ قذف والا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے جو ہے دوسرے کی معتدہ سے نکاح کیا، پھر اس سے بدی کر لیے، تو یہ آدمی تو محسن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نکاح صحیح نہیں ہوا نا۔ اس لیے اگر اس کے اوپر کوئی جو ہے زنا کا تہمت لگائے تو یہ وہ کیا ہوگا، یہ تہمت لگانے والے پر حد زنا، یہ حد قذف نہیں لگایا جائے گا۔ وجہ میں نے بتا دیا تھا کہ محسن کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ نکاح صحیح ہو، کیا ہو، نکاح صحیح، اور یہاں پر نکاح صحیح موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر جو ہے حد قذف نہیں لگایا جائے گا۔ دیکھو، ومن وطن حرام، اگر کسی نے وطی حرام کی فی غیر ملکی، دوسری کی ملکیت میں، یعنی کسی اور کی بیوی کے ساتھ وطی کی، لم یحد قاضی، تو اس پر تہمت لگانے والے پر حد قذف نہیں جاری کیا جائے گا۔ اور اس طرح جو شخص جو ہے لعان کی وجہ سے جس عورت کا بچہ پیدا ہوا ہو، اس عورت پر اگر کوئی جو ہے وہ کیا کر لیا جائے، حد قذف لگائے، تو پھر بھی وہ کیا ہوگا، تہمت لگائے تو اس پر جو ہے حد قذف نہیں لگایا جائے گا۔ والملاعنۃ بولد، اور بچی کی وجہ سے لعان کرنے والے پر لا یحد، نہیں لگایا جائے گا، قاذف ہو اس کی تہمت لگانے والے پر، وان كانت الملاعنۃ بغیر ولد حد قاذفها، اگر جو ہے بچی کی بغیر ولد، یعنی بچے کے، یعنی اس کے پاس بچہ نہیں ہے، یعنی بچے کی وجہ سے اس لعان نہیں ہوا ہے، یعنی ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ لعان تو ہوا ہے لیکن کوئی اس کے نتیجے میں کوئی بچہ وغیرہ پیدا نہیں ہوا ہے، ایسے یہ حاملہ نے لعان نہیں کیا، بلکہ بغیر حمل تو پھر چونکہ لعان جو ہے محسنہ کی شرط نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اگر کوئی ایسے عورت پر جو ہے وہ کیا کرے، تہمت لگائے، تو اس کی حد قذف اس کے اوپر لگا دیا جائے گا۔ ان كانت الملاعنۃ بغیر ولد، اگر لعان کرنے والی بغیر بچے کو حد قاذف، تو اس پر تہمت لگانے والی کی کیا ہوگی، حد قذف، کیونکہ اس پر محسنہ کی تعریف فٹ آ رہا ہے۔ ومن قذف امة أو عبدا أو كافرا بزنا، قذف مسلما بغير زنا، فقال يا قاتل كافر يا الزنا، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے اب باندی پر یا غلام پر یا کافر پر زنا کی تہمت لگائی، تو چونکہ یہ محسنہ ہے، محسنی نہیں ہے نا، تو اس پر تو حد قذف، اس کی تہمت لگانے والے پر تو حد قذف نہیں لگایا جائے گا۔ یا جو ہے اس نے مسلمان پر تہمت لگایا لیکن زنا کا تہمت لگایا نہیں لگایا، بلکہ کسی کو کہا کہ فلاں سے جو ہے تعلق ہے، یا یہ اس کو کہا کہ اے فاسق، اے کافر ہو، اے خبیث ہو، تو اس کو تعزیرن، یعنی ایک ایسی سزا دی جائے گی
کے لیے پسند کرے لیکن اس پر حد قذف نہیں لگایا جائے گا. ومن قذف مثلا جس شخص نے جو ہے باندی پر تہمت لگائے او عبدن یا غلام پر اور کافرن یا کافر بالزنا زنا کی. سمجھا کہ تجھے کہ یہ محسنین نے اسی وجہ سے تہمت لگا رہے اور حد قذف نہیں لگایا جائے گا. او قذف مسلمان بغیر زنا یا ایک مسلمان پر تہمت لگائی لیکن زنا کے باہر کوئی ایک دوسرا تہمت لگا لی. سمجھا گا جھوٹ کا وغیرہ کا. وقال اور کہا یا فاسق او کافر یا خبیث زیرا تو اس کو تعزیرا سزا دی جائے گی. تعزیرا سزا میں نے بتا دیا تھا کہ تعزیر وہ سزا کہلاتی ہے جو کہ کیا ہو وہ یعنی شریعت کی طرف سے مقرر نہ ہو بلکہ حکومت کی ثوابدید پر موقوف ہے. اگر حکومت چاہے تو اس کو سزا بھی دے سکتا ہے, اگر نہیں چاہے تو اس غلطی پر سے معاف بھی کر سکتا ہے. چلا گیا. وَإِنْ قَالَ يَا حِمَارَ خِنْزِيرٌ لَمْ يُعَذَّبْ. ہاں کہتے ہیں کہ اگر کیا ہو, اگر کسی نے کسی کو کہا ایک گدے ایک خنزیر تو پھر جو ہے تعزیر بھی سزا نہیں دی جائے گی. سمجھا کہ یہ اسی وجہ سے کہ فقہاء کرام کی اس میں یہ گالی نہیں سمجھی جاتی تھی. سمجھا کہ گالی ہی نہیں سمجھی جاتی تھی. ہاں البتہ اگر کسی جگہ گالی ہو تو پھر جو ہے گالی پر بھی تعزیر جاری کیا جا سکتا ہے. وَإِنْ قَالَ اگر کسی نے کہا یا حمار ایک گدے یا خنزیر ایک خنزیر لم يعذر تو اس کو تعزیر نہیں دی جائے گی. والتعزیر اکثر ہوتے ہیں. اچھا اب کہتے ہیں تعزیر میں جو ہے کتنی حد تک سزا دی جا سکتی ہے. سمجھ کتنی حد تک سزا دی جاتی ہے. تو وہ تو میں نے بتا دیا کہ تعزیر جو ہے یعنی وہ سزا اور وہ تعدیبی کارروائی کا نام ہے جو کہ شریعت کی طرف سے مقرر نہ ہو بلکہ کیا ہو اس کو کیا حکومت کی سعودیت پر موقوف کر دیا ہو. سمجھا گئی ہو تاکہ جتنی یعنی مجرم کی سزا حیثیت دے سکتے ہو. صحیح ہے. یہ کیا ہے اب وہ تعزیر کی حد کیا ہے یعنی کتنی حد جو اس کو تعزیر دیا جا سکتا ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 کوڑے سے زیادہ تعزیر نہیں دی جا سکے جبکہ امام فرماتے ہیں کہ 39 کوڑے سے زیادہ نہیں دی جاتی. ان کی دلیل یہ ہے کہ کم از کم حد جو ہے وہ 40 ہے تو تعزیر جو ہے حد سے کم ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے. جبکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہو طرفین. ہماری دلیل یہ ہے کہ تعزیر جو ہے وہ جرم کے اعتبار سے ہے. صحیح ہے. یعنی حکومت جرم کے اعتبار سے سخت سزا بھی دے سکتی ہے اور کم سے کم سزا بھی دے سکتی ہے. اس کے لیے کوئی بھی تعین وغیرہ نہیں ہے. دیکھو وہ تعزیر اکثر ہوتی ہے فتوہ ثلاثون سو اور تعزیر جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتنے ہیں جلد اور کم زیادہ سے زیادہ 39 اور کم سے کم جو ہے 3 ہے. وقال ابو یوسف امام تعزیر 75 سوتنا اور امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 75 کوڑے ہیں لیکن صحیح قول میں نے بتا دیا کہ کتنے ہیں یہاں. وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُضَمَّ إِلَى ضَرْبِ فِي تَعْزِيرِ الْحَبْسَ. ہاں کہتے ہیں کہ اگر امام چاہے تو تعزیری سزا کے ساتھ ساتھ اس کو جیل میں بند کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں. سمجھا یہ اگر مناسب سمجھے امام حکومت والا. وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ اگر امام مناسب سمجھے أَنْ يُضَمَّ کی ملائے إِلَى الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ تعزیر میں کیا کر لے ضرب مارنے کے ساتھ ساتھ الحبس کو بھی ملا لے یعنی قید کو بھی فعلا تو وہ یہ کر سکتا ہے. وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيرِ. ہاں کہتے ہیں کہ سب سے کڑی سزا جو ہے شریعت میں کیا ہے تو کہتے ہیں سب سے کڑی سزا جو ہے تعزیر ہے کیونکہ تعزیر میں کسی بھی حد تک کو جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے زنا کی حد ہے کیونکہ اس میں تو رجم ہے نا اور ساتھ میں 100 کوڑے ہیں اور پھر 7 کوڑے مطلب 100 کوڑے جو ہے غیر شادی شدہ کے لیے یا رجم جو ہے شادی شدہ کے لیے. اس کے بعد جو ہے شراب کی حد ہے کیونکہ وہاں پر 80 کوڑے ہیں. ثم حد القذف ہے پھر اس کے بعد جو ہے حد قذف کی ہے کیونکہ یہ شراب میں بھی 80 کوڑے ہیں قذف میں بھی 80 کوڑے ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ شراب والے سے جو ہے کپڑے اتارے جائیں گے اور قاذف سے اور قذف مقصوف القذف جو ہے وہ کیا ہے اس سے جو ہے مقصوف سے جو ہے وہ کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. تو اس اعتبار سے جو ہے اس میں یہ فرق ہو گیا. وشد الضرب تعزیر اور تعزیر میں سب سے سخت مار جو ہے وہ تعزیر کا ہوگی. ثم حد الزنا پھر زنا کی مار ہوگی. ثم حد الشرب پھر جو ہے حد شراب کی ہوگی. ثم حد القذف پھر حد قذف کی ہوگی. ومن حده الامام او عذره فمات فدمه حد. ہاں کہتے ہیں کہ جب امام نے جو ہے کسی کو کیا کر دیا حد دے دیا. صحیح ہو گیا. یا جو ہے اس کو تعزیر دی دیا کیا کیا تعزیر فماتا بس وہ یعنی تعزیر کی وجہ سے وہ مر گیا. فدمه تو
वाजिब होगी ना, उसने इतना सख्त नहीं बल्कि कदम होगा। इमाम ने उसको मार दिया, उसको सीधी उम्र क्या कदम हो हद और बस उसका क्या होगा, ये माफ होगा। मुस्लिम फिलका से सख्त अच्छा, ये तो मैंने बता दिया पिछली कि जब एक मुसलमान को तुहमत की वजह से उसको हद दे दिया जाए, 80 कोड़ी दे दी जाए, सही है ना, तो उसका वो हमेशा के लिए जो है उसकी शहादत जो है वो मरदूद होगी। हुकूमत में जब भी वो किसी के हक में गवाही दे वो काबिल कबूल हो नहीं होगा, क्या होगा, वो काबिल कबूल नहीं होगा। अगर वो सच्ची तौबा कर ले तो वो तो कबूल होगा, लेकिन शहादत हमेशा के लिए जो है वो नहीं होगी। जैसे वला तुकबलु लहुम शहादत, सही है, अबदा अबदा का लफ्ज़ आया है। वज़ा हुद्दल मुस्लिम, और जब हद लगाए मुसलमान पर फिर क़ज़फ़ में सक़तत तो साक़ित होगा जो शहादत उसकी शहादत, इंतावा गश वो तौबा करे। इन हुद्दल काफिर फिल क़ज़ा, कि अगर काफिर को हद क़ज़फ़ लगाया गया है, समझ आ गया, हद क़ज़फ़ लगाया गया, समझ आ गया, वो दारुल इस्लाम में रहता, किसी पर तुहमत लगाया गया, उसको हद क़ज़फ़ लगाया, फिर वो इस्लाम लाया, तो चूंकि काफिर के मामला तो अलग से होते हैं ना, तो जब वो इस्लाम लाया तो क्या होता है, क्या अल इस्लाम यहदमु मा काना क़ब्ल, इस्लाम सब कुछ मिटा डालता है जो उसने पहले किया हो, सही है, माफ हो जाता है। तो इसी वजह से जो हम ये समझे कि ये एक असर उसने जिंदगी शुरू की नहीं है पैदा हो, इसी वजह से अब उसकी शहादत जो है वो काबिल कबूल होगा। कुफर की हालत में दिए हुए कसम की वजह से इस्लाम के बाद उसकी शहादत मरदूद हम नहीं करार दे सकते। वह हुद्दल काफिर फिल क़ज़े, और अगर काफिर को जो है हद लगाए फिल क़ज़े, क़ज़े में इस्लाम पे मुसलमानों का कबीलत शहादत, तो उसकी शहादत जो है काबिल कबूल होगा। देखो आगे, बाबू किताब उस्साक़ती व कुत्ता, ये में चोरी करने के बयान में, और इसी तरह डकीती यानी डाका डाले डकीती के डालने के बयान, सरका जो है वो चोरी को कुत्ता समझा गया, यानी रास्ते में लोगों को लुटाने वाले। तो सबसे पहले जो है सरका बाबी ज़राबत यसरिबु से है, सरका यसरिकु सरकन बमाने कि दूसरे की चीज को छुपा कर ले जाना, दूसरे की चीज को छुपा कर ले जाना। इस्तिलाही तारीफ क्या है, आकिल बालिग शख्स जब दूसरे का ऐसा माल जो महफूज हो छुपा कर ले जाए तो उसको चोरी कहा जाता है, सरेका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरेका कहा जाता है। यानी इसमें जो है 3 कैद है। पहला कैद तो ये है कि वो चीज जो है जिसको चोरी किया गया है वो 10 दिरहम, उसकी कीमत 10 दिरहम या इससे ज्यादा हो, समझ आ गया। दूसरी सूरत यह है कि वो महफूज जगह से चुराया गया, समझ आ गए। तीसरी चीज ये है कि इस चीज में किसी किस्म का हिस्सा ना हो। जब ये 3 चीजें मौजूद हो और फिर जो है वो चीज चोरी की गई तो उस पर जो है क्या हो जाए, उसका हाथों काटा जाएगा। क्या आवाज का प्रॉब्लम आ रही है, आवाज ठीक है तालिबात? अगर आवाज ठीक ना हो तो फिर जो है लिख कर भेज दें। तो देखो यानी सरका की तारीफ हमने क्या की, आकिल बालिग शख्स दूसरे का ऐसा माल चोरी करना जिसका क्या हो, कीमत 10 दिरहम या इससे ज्यादा हो और वो महफूज माल हो, क्या हो, महफूज माल, सही हो गया। और इसमें चोर का किसी किस्म का हिस्सा मौजूद हो ना हो। जब किसी चीज के अंदर ये तीनों चीज मौजूद हो तब जो है वो क्या होगा, वो चोरी कहलाएगा। अगर सड़क पर जो है एक चीज पड़ा हुआ है तो चूंकि वो महफूज जगह नहीं है, उससे कोई उठा ले तो ये जो है ये क्या है, चोरी में शुमार नहीं होगा। इस तरह अगर एक चीज का कीमत जो है 10 दिरहम से कम हो तब भी ये चोरी में शुमार नहीं होगा। या अपना जो है अपने बाप से जो है कोई चीज चोरी करे तो बाप से नहीं बल्कि यानी ऐसा चीज बैतुलमाल से चोरी करे तो बैतुलमाल में भी तो आवाम का हक होता है ना, तो वो चोरी शुमार नहीं होगा। और कुत्ता किसे कहते हैं, डाका जनी को, समझ आ गए, जो लोगों को क्या होता है, सरेआम
जो लोगों को सरेआम जो है लुटाता है, समझे, दो लोगों को सरेआम लुटाता है उसको क्या कहते हैं, डाकाजनी। चोरी और डाकाजनी में यही फर्क है कि डाकाजनी जो है वो जबरदस्ती, समझे, पिस्तौल की जोर से जो है लोगों से चीजें लेती है, जबकि चोरी में जो है चुपके से ली जाती है। अच्छा, अब आगे जो है एक मजीद मसले में ये है कि अब अगर एक चीज की यानी चोरी, जब एक आदमी का चोरी की वजह से हाथ काटा जाता है तो उस चीज का मिकदार कितनी होनी चाहिए, उसकी कीमत कितनी है। तो मैंने तो बता दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक उस चीज का 10 दिरहम या 1 दीनार, 10 दिरहम या 1 दिनार होनी चाहिए। सही है। हमारी दलील ये है, हमारी दलील बाद में जिक्र करते हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हो जुताई दिनार में हाथ काटा जाएगा, और इमाम मालिक इमाम अहमद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 3 दिरहम में हाथ काटा जाएगा। और इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमतुल्लाह की दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का हाथ काटे थे एक डाल की वजह से। किस चीज की वजह से? ढाल की वजह से, जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, उसका एक हाथ काटा था वो क्या, जिसकी कीमत रुबा दिनार थी। तो हम उसको, हमारा दलील भी यही है, हम जवाब भी यही देते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आदमी का हाथ काटा था उस डाल की कीमत के बारे में इख्तिलाफ है। उस डाल की कीमत बास रिवायत के मुताबिक रुबू दिनार आती है जो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, बास के जो है 3 दराहिम आता है जो कि इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिया है। सही है। जब इख्तिलाफ पैदा हो गया तो हम उसके लिए ज्यादा कीमत मुकर्रर करेंगे, समझ आ गई, ताकि शुबे की वजह से जो है हद जारी ना किया जाए। और वो हमने 10 दराहिम जो है वो क्या कर दिया, 10 दराहिम वाली रिवायत पर अमल किया। सही है। तो इसी वजह से जो है, ताकि एहतियात, क्योंकि हुदूद में जो है एहतियात जरूरी है ना, तो इसी वजह से एहतियात का भी तकाजा यह है कि 10 दरहम में वाजिब हो। देखो, इज़ा सरक़ल बालिग़ुल आक़िल, जब एक बालिग़ और आक़िल जो है वो चोरी करे, 10 दराहिमा, 10 दराहिम चोरी करे, और माँ कीमत 10, या वो चीज़ चोरी करे कीमत हो कि उसकी कीमत 10 दराहिमा, क्या हो, 10 दिरहम, मजरूबतन कानत और गैर मजरूबतन, चाहे वो सिक्कादार हो या सिक्कादार नहीं हो। समझे, हर किस्म की जिसकी 10 दिरहम कीमत हो बस उसी को चोरी करना चाहिए। क्या होगा, इस पर हद यानी उसका हाथ काटा जाएगा। मजरूबा मिन हिरज़िना, यानी महफूज जगह से जो है वो चोरी करे, ला शुबा तो फिया, कि इसमें किसी किस्म का शुबहा ना हो, मतलब ये है कि इसमें कोई हक वगैरह उसका ना हो। वजब अलैहिल क़त्ल, तो वाजिब है उस पर क़त्ल करना, वल अब्दु वल हुर्रु फिया सवान, और इसमें गुलाम और आजाद जो है दोनों बराबर की शरीक है, क्योंकि हाथ काटना है और आधा हाथ तो गुलाम से काटा नहीं जाता। इसी वजह से जो है उसका जो है वो क्या किया जाएगा, बस एक हाथ काटना है, वो क्या है, चाहे गुलाम हो और चाहे कौन हो, आजाद हो। वयजिबुल क़त्ल बिइक़रार। अच्छा, अब कहते हैं कि अगर किसी ने खुद चोरी का इकरार किया तो कितने ज़िना में जो है 4 मरतबा इकरार जरूरी होता है, 4 गवाह हो, तो कहते हैं नहीं कि नहीं, बल्कि सिर्फ जब एक मरतबा वो इकरार कर ले तो पर जो है वो काबिल कबूल होगा। या उसकी चोरी पर जो है दो गवाह जो है क्या कर ले, 2 मर्द गवाह जो है वो पेश कर ले, वो जरूरी हो गया। यही वाली बात कहती हूँ कि इसमें औरतों की गवाही मुतबर नहीं है, क्योंकि ये हुदूद में औरतों की गवाही मुतबर नहीं, क्योंकि कुरान में क्या था, वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, क्या मिन रिजालिकुम, तो इसमें रिजालिकुम का लफ्ज मौजूद है। वयजिबुल क़त्ल, और वाजिब है हाथ काटना, बेक़रारिही मरतन वाहिदा, एक ही मरतबा चोरी करने वाले के इकरार के साथ, औ बिशहादती शाहिदैन, या 2 गवाहों की गवाही के साथ। आगे फरमाते हैं कि अगर कोई एक पूरा जमात, तो समझ आ गए, एक जमात जो है वो क्या हो गया, चोरी करने में मुश्तरक थे, क्या था, मुश्तरक थी, चोरी करने में शरीक थे। तो देखेंगे अब किस किस का हाथ काटा जाएगा। तो देखते हैं कि जो चीज चोरी हो गया है, समझ आ गए, उसमें हर एक चोर को जो है वो क्या हुआ, 10 दराहिम पहुंचते हैं या नहीं। अगर हर एक को 10 दराहिम या इससे ज्यादा पहुंच रहे हो उसका हिस्सा, तो फिर तो सबके हाथ काटे जाएंगे। लेकिन अगर इसमें जो है 10 दराहिम सबको जो है 10 दराहिम से कम पहुंच रहे हैं, तो फिर किसी का भी हाथ काटा नहीं जाएगा। का जमात, और अगर जमात जो है वो मुश्तरक हो फी सरक़तिन, चोरी में, फसाबा कुल्ला वाहिद मिनहु, वापस पहुंचे उनमें से हर एक को 10 दराहिम, 10 दिरहम, तो कुतिया, तो हाथ काटा जाएगा। व इन अस्वाबो, और अगर पहुंचे सबको अक़ल्ल मिन ज़ालिक, इस मिक़दार से कम, लम युक़ता, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा।
آگے کیا فرماتے ہیں تافہم ہوا فی دار الاسلام کا لقش. اچھا کہتے ہیں کہ دارالاسلام میں جو چیز معمولی سی ہو کیا ہو یا مباح ہو ان کے لینے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. سمجھ آ گئے؟ جیسے کیا ہو گیا لکڑی ہو گیا حشیش ہو گیا تو یہ تو باہر کی چیزیں ہوتی ہے نا اس وجہ سے, یا بانس ہو گیا یا مچھلی ہو گیا یا شکار ہو گیا تو ان کی چیزوں کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ولا یقطع نہیں کاٹا جائے گا فیما ان چیزوں میں یوجد ہوتا جو کہ مفت میں مل رہا یوجد ہو. سمجھا جو مفت میں مل رہا ہو مباحن یا جو ہے وہ کیا ہو مباح ہو اس کا کاٹنا. فی دار الاسلام کل خشب جیسے کہ ہو لکڑی والحشیش اور گاز والقصب بانس والسمک اور مچھلی والصید اور کیا شکار. ولا فیما یسرع الیہ الفساد. اور اسی طرح ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ اس کی وہ چیزیں چوری کرنے میں بھی ہاتھ نہیں کاٹا ہے جو جلدی خراب ہوتے ہیں. اگر کوئی سبزیاں چوری کر لے یا جو ہے کیا کہتے ہیں یا فروٹ جو ہے وغیرہ اور اس طرح جو ہے گندم نہیں یہ فصل وغیرہ چوری کر لے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا یہ اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے کیونکہ یہ جلدی خراب ہوتے ہیں نا تو اسی وجہ سے. ولا فیما یسرع فی الفساد. اچھا ولا اور مسئلہ سے فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ اس کو کیا کیا جائے گا اس پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا جس کو محفوظ کیا جائے. صحیح ہے جو کہ ایک جگہ محفوظ ہو پلا تو اس پر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. جو کہنا فرماتے ہیں کہ نہیں کاٹا جائے گا. ولا فیما نہیں ہے قطع ید فیما ان چیزوں میں یسرع جو یسرع الیہ الفساد جس میں جلدی خراب ہوتے ہو کل فواکہ رطبت جیسے کہ کیا تر میوے واللبن دودھ واللحم گوشت والبطیخ سمجھا گے تربوزہ والفاکہۃ اور اس طرح جو ہے میوے علی الشجر کس چیز پر درخت پر والزرع اور فصل الذی لم یحصد جس کو کاٹی نہیں گیا اگر کاٹی گئی ہو اس کو ایک جگہ پر لائے گئے ہو تو پھر جو اس کو کیا کیا جائے گا اس کو چوری کرنے کی صورت میں جو ہے اس کو کیا کہ اس پر قطع ید ہوگا. ولا قطع فی الاشربۃ المطربہ. اچھا آگے یہاں پر جتنی بھی مسائل ذکر کیا ہے اس کے بارے میں ایسا یہ بات یاد رکھو اس کے بارے میں کہ جو چیزیں جو ہے وہ معصیت والی چیزیں ہو کیا ہو معصیت گناہ والی چیز جیسے ٹی وی ہو گیا وی آر ہو گیا اور اس طرح جو یہ کیا ہے یہ آلات ہو گئے نشے والی چیزیں ہو گئے نا یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یا معصیت کے گناہ کے اس کی چوری کرنے سے جو ہے وہ کیا ہوگا وہ وہ قطع ید نہیں ہوگا. اور اس طرح قرآن کو چوری کرنے سے بھی قطع ید نہیں ہوگا اگرچہ اس پر جو ہے سونا موجود ہو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ میں تلاوت کے لیے میں نے چوری کیا تھا تو اسی وجہ سے. ولا قطع فی الاشربۃ المطربۃ اور قطع ید نہیں ہے فی الاشربۃ المطرب یعنی مست اور شرابوں میں یعنی کوئی جو ہے وہ شراب کا بوتل چوری کری تو پھر کوئی بھی چیز واجب نہیں. ولا فی التنبور اور نہ باجوں میں یعنی کیا گٹار ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ولا فی سرقۃ المصحف اس طرح قرآن کو چورانے بھی جو ہے وہ کیا نہیں ہے قطع نہیں وہ ان کا علیہ حلیۃ اگر اس پر سونے کا کام کیا ہو. حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً چور کاٹنے کے بارے میں نہیں بتایا ہے. صحیح ہے بلکہ حدیث سے جو ہے حضور وہ میں نے بتا دیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کاٹا تھا کس چیز ایک ڈال کے بارے میں ایک ڈال کے بدلے میں جو ہے وہ کیا تھا ہاتھ کاٹا تھا تو اس کی قیمت جو تھا وہ 3 درہم تھی. کیا تھی 3 درہم تھی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا بلکہ اس کا 10 درہم جو ہے ایک مقرر یعنی ایک مقرر مقدار ہے جب اس سے زیادہ ہو تب جو ہے ہاتھ کٹائے. اس طرح ہر معمولی چیز پر جو ہے ہاتھوں کاٹا نہیں جائے گا کیونکہ اور اس کا دوسرا ایک اور دلیل بھی یہ ہے کہ جب مہر میں جو ہے وہ 10 درہم واجب ہوتے ہیں نا یعنی جب کوئی کسی کا محترم چیز لیتا ہے ملکی بوزا تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ 10 کیا ہوتا ہے ایک عوض جب لی جاتی ہے شوہر اپنی بیوی سے تو اس کے بدلے میں 10 درہم واجب ہوتا ہے. اور اس طرح یہ ہاتھ کاٹنا بھی جو ہے یہ ایک انسان کے ایک عوض ہے محترم ہے. تو اسی وجہ سے جب اس محترم عوض کو جو
کاٹا جائے گا تو اس کی بھی کتنی یعنی ایک کو قیمت مقرر ہونی چاہیے اور وہ بھی 10 درہم ہے. تو اسی وجہ سے ہماری دلیل تو ایک حدیث سے ثابت ہے کہ ہر معمولی چیز پر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے نہیں جائے. اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر جا رہے تو ایک کھجور جو ہے وہ لے لیا. صحیح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ ہو اگر میں سید نہ ہوتا, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کھجور زکات کا ہے یا نہیں ہے, اگر میں سید نہ ہوتا تو میں ضرور اس کو کہتا. تو دیکھو وہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر معمولی چیز پر جو ہے نہ تو قطع ید ہے اور نہ ہاتھ کاٹنا ہے, بلکہ اس میں جب 3 شرائط موجود ہے. ایک یہ کہ محفوظ جگہ سے چوری کیا جائے, اور ایک یہ کہ اس کا چور کا اس چیز میں حصہ موجود نہ ہو, اور تیسرا ہے کہ 10 درہم یا اس سے زیادہ ہو. صحیح ہے. اگر 10 درہم سے کم ہو تو پھر چونکہ یہ انسان کا ایک محترم اتنا بڑا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ رہا ہے, تو ہر معمولی چیز سے, ہر ٹافی سے جو ہے ٹافی پر بھی تو کیا ببل پر بھی تو ہم ہاتھ نہیں کاٹ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے فقہاء کرام نے احادیث کی روشنی میں جو ہے اس پر کیا کر دیا, 10 درہم جو ہے ہمارے فقہاء کرام نے اس کے لیے یہ رکھ دیا. تو دیکھو ولا فی سرقۃ المصحف ان کان علیہ حلیۃ, اور قرآن کے چرانے میں جو ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ان کان علیہ حلیۃ, جب اس پر کیا ہو زیور, اس پر زیور موجود ہے. ولا فی الصلیب من الذهب, اور نہ جو ہے اور نہ ہی کاٹا جائے گا سونے اور چاندی کی صلیب میں. ولا شطرنج, اور نہ شطرنج میں. ولا نرد, اور نہ نر. یہ ایک قسم کی فضلیات کی کھیلنے والی چیزیں جو ہے شطرنج, اور اس طرح نر جو ہے اس پر کیا کیا جائے کھیل کود کیا جاتا ہے. ان تو چونکہ یہ بھی خرافات میں سے آیا, تو اسی وجہ سے اس پر بھی قطع ید نہیں ہوگا جب اس کو کیا کر دیا جائے چوری کیا, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ دلیل پیش کرے کہ میں تو اس کو کیا ان لوگوں کو گناہ سے روکنے کی وجہ سے میں نے یہ چوری کیا تھا. میرے خیال سے یہ کافی ہے, باقی جو ہے انشاءاللہ العزیز کل پھر پڑھ لیں گے. یہ صاد لام عین, یہ وہ مفسرین فرماتے ہیں, قرآن میں آتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورا لکھنا چاہیے. تو اسی وجہ سے بعض لوگ چھوٹا سا صاد لکھ لیتے ہیں یا تو کہتے ہیں یہ ادب کے خلاف آتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کر لیں کہ پورا اچھا دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو تھے آج سوالات حل کر لیں گے. تو سوالات میں ہم نے جو تھا کافی تفصیلی بحث ہم نے پڑھی تھی. قضیہ کے متعلق ہم نے باتیں پڑھ لی تھی. صحیح ہے. یعنی قضیہ کی مختلف قسمیں آتے ہیں. قضیہ کی مختلف قسمیں آتے ہیں. قضیہ حملیہ, قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ کی تو بحث ہو چکی تھی, سوالات بھی ہو گئے تھے. قضیہ شرطیہ کی پھر 2 قسمیں, متصلہ منفصلہ. پھر متصلہ کی 2 قسمیں, لزومیہ اتفاقیہ. پھر منفصلہ کی تقریباً 5 قسمیں آتی ہیں نا, منفصلہ عنادیہ, منفصلہ اتفاقیہ, منفصلہ حقیقیہ, منفصلہ مانعۃ الجمع, منفصلہ مانعۃ الخلع. تو اس کی مختلف قسم, اسی کی روشنی میں جو ہے کہتے ہیں سوالات ذیل میں لکھے ہوئے قضیوں میں بتاؤ کہ ہر قضیہ کون سی قسم کا ہے, شرطیہ ہے یا حملیہ ہے, اور شرطیہ کی کون سی قسم ہے, متصلہ ہے یا منفصلہ ہے, اور اس طرح حملیہ اور قضیہ اور متصلہ اور منفصلہ کی کون سی قسم ہے, یعنی تفصیلاً بتانا ہے. پہلا یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ شے گوڑا ہے تو جسم ضرور ہے. تو یہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے, یعنی قضیہ شرطیہ تو ہے, لیکن قضیہ شرطیہ میں جو ہے دوسرے نمبر پر یہ کیا ہے, متصلہ ہے. کیا ہے, متصلہ ہے. پھر متصلہ کی میں جو ہے کیا ہے, متصلہ میں کیا ہے, موجبہ ہے. کیا ہے, ہم نے کہا تھا موجبہ یا صالبہ ہوگا. پھر موجبہ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کیا ہے, متصلہ میں لزومیہ ہے. کیا ہے, یہ لزومیہ ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ قضیہ شرطیہ, متصلہ, موجبہ, لزومیہ ہے. کیا ہے, لزومیہ ہے. اچھا آگے کیا فرماتے ہیں, یہ شے گھوڑا ہے یا گدا. یہ شے گھوڑا ہے یا گدا, یہ تو آسان ہے. یہ شرطیہ ہے اور ساتھ میں منفصلہ ہے. یہ یعنی یہ دونوں آپس میں جو ہے یہ جدائی گچاتے ہیں.
मुनफसिला है और साथ में मूजिबा है, क्योंकि इसमें तो नफी मकसूद नहीं है ना, और साथ में जो है मुनफसिला में आइनादिया है। क्या है ये? आइनादिया है। क्या है ये? आइनादिया, क्योंकि आपस में एक ये आपस में जमा नहीं हो सकते। और साथ में जो है मानियातुल जमा है। क्या है? मानियातुल जमा है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक चीज ना गोड़ा हो ना गद्दा हो, समझ आए? दोनों में ये दोनों ही मौजूद ना हो, लेकिन इन दोनों में से एक का होना जरूरी है, या क्या होगा? दोनों आपस में जमा नहीं हो सकता। तो क्या है ये? शर्तिया, मुनफसिला, मूजिबा, आइनादिया, मानियातुल जम है। आगे क्या है? ये शय या तो जानदार है या सफेद है। ये शय या तो जानदार है ये या सफेद है, ये भी आसान है। ये शर्तिया है, मुनफसिला है, मूजिबा है, मानियातुल जम है। चाहे क्या है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक शय जानदार भी ना हो, सफेद भी ना हो। जैसे लैपटॉप, मेरा लैपटॉप जो है वो सफेद है, क्या है? सफेद नहीं है, काला है। तो ये जानदार भी नहीं है, सफेद भी नहीं है, तो इसी वजह से मुनफसिला है। दोनों जुदाई को चाहते हैं। और इस तरह जो है ये क्या है? मुनफसिला है और मूजिबा है, क्योंकि इस बात है ना, और साथ में मानियातुल जम है। समझ ये ना, आपस में जमा तो नहीं हो सकते, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दोनों किसी चीज में ये दोनों ही मौजूद ना हो। अगर घोड़ा हिनाने वाला है तो इंसान जिस समय, ये जाहिर सी बात है, ये इत्तिफाकी है, शर्तिया है, और साथ में जो है वो क्या है? मुत्तसिला है। क्या है? मुत्तसिला है। और साथ में जो है मूजिबा है, क्योंकि इस बात है, और साथ में इत्तिफाकी है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है ये इत्तिफाक से जमा हुई है। ये जरूर नहीं है कि जब भी घोड़ा हिनहिनाने वाला हो तो इंसान भी जमा नहीं, बल्कि ये इत्तिफाक से जमा हुई। इसके लिए आपस में लाजिम और लजूम नहीं है कि जब एक भी पाएगा तो दूसरा भी जरूर पाएगा। जैद आलिम है या जाहिल है, जाहिर सी बात है ये मुनफसिला ही आएगा। शर्तिया मुनफसिला है, फिर आइनादिया हकीकिया है, क्योंकि ये आलिम और जाहिल आपस में एक जमा होगा, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो एक नहीं होगा, दोनों एक साथ जो है वो जमा नहीं हो सकते। अमर बोलता है या गूंगा है? अमर बोलता है या गूंगा है? यही वाली बात। शर्तिया मुनफसिला, आइनादिया हकीकिया है। अच्छा, तीसरा कौन सा है? सातवां, बकर। बकर शायर है या कातिब है? बकर शायर है, ये भी आसान है। शर्तिया मुनफसिला है और साथ में मानियातुल जम है, और क्या है? मानियातुल खुल है। मानियातुल जम भी हो सकता है, मानियातुल खुल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि बकर ना शायर भी हो और ना कातिब हो, तो ये मानियातुल जम हो गया। और मानियातुल खुल भी हो सकता है जब वो कहने वाला कोई इरादा रखता है, यानी ये तो कहने वाले पर डिपेंड करता है कि उसका इस बात से क्या इरादा था। अगर वो ये कहे कि यहाँ पर मेरा इरादा ये था कि शायर तो है लेकिन कातिब नहीं, तो फिर मानियातुल खुल होगा। क्या होगा? मानियातुल खुल होगा। जैद घर में है या मस्जिद में, ये शर्तिया मुनफसिला है, फिर आइनादिया हकीकी है। क्या है? हकीकी है, क्योंकि या तो घर में होगा या मस्जिद। ऐसे नहीं हो सकते कि घर में भी मौजूद हो और क्या हो? मस्जिद में भी हो। खालिद बीमार है या तंदुरुस्त है खालिद हो, ये शर्तिया मुनफसिला आइनादिया हकीकिया है। और इसी तरह जैद कड़ा है या बेटा है, ये भी क्या होगा? शर्तिया मुनफसिला आइनादिया मानियातुल खुल। हाँ, मानियातुल खुल इसी वजह से हो सकता है कि जैद ना कड़ा भी हो ना बेटा उबर के लेटा हुआ हो। ये बात नहीं है कि अगर रात होगी तो सूरज निकला हो। हाँ, ये क्या है? मुत्तसिला। समझ आ गई हो? ये क्या है? यो मुत्तसिला भी है, यो सालिबा भी है, यो और लुजुमिया भी हो। समझ आ गया? क्योंकि जब रात होगी तो सूरज निकले, यानी ये हो ही नहीं सकता कि रात हो और सूरज निकले, ये नहीं हो सकता, जिस वजह से ये लुजुमिया है, आपस में लाजिम और लजुम है। अगर सूरज निकला तो जमीन रोशन होगी, ये भी शर्तिया मुत्तसिला मूजिबा लुजुमिया है। अगर वजू करेगी तो नमाज होगा, ये भी मुत्तसिला मूजिबा लुजुमिया है। अगर ईमान के साथ आमाल सलेहा करोगे तो जन्नत में जागे, ये भी शर्तिया मुत्तसिला मूजिबा लुजुमिया। आदमी बदबख्त है या नेकबख्त हो, शर्तिया मुनफसिला मूजिबा इनादिया हकीकिया, क्योंकि एक हर आदमी जो है या तो नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा। अल्लाह ताला हमें नेकबख्तों में शुमार करे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई बात हो, सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। कोई सवाल है? नहीं है सवाल? चलो बेटी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।